اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش قرآن عزیز میں اس کے متعلق سورۃ النساء میں صرف اسی قدر مذکور ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس نفس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ نظم قرآنی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اس کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی، جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ آیات کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب میل ہے، جس کا حاصل یہ ہے قرآن عزیز صرف حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسری سے پیدا ہوئی ہے۔ الفاظ یہ ہیں: عورتوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے تو یہ بیان کیا ہے کہ حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نکات علامہ قرطبی اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خام کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔